اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں. مگر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملاقات کرنا پسند فرمائیں؟ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے قریب ہونے کی آپ کو تمنا ہوگی؟ ہر عاشق رسول جانتا ہے کہ ایک ہی ہستی ہے جس نے قیامت کے دن نام آنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے جو جب تو بنائی کوئی. there is no other personality, one and only. اکیلے ہمارے آقا ہے کہ جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، جن کا صدقہ ہمیں حاصل کرنا ہے، جن کے صدقے جنت میں جانا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھ لے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. آقا سے ملاقات قیامت کے دن. اور نبی پاک کے قریب ہونے کا فارمولہ بھی یہ ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں. یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. محشر والے دن بڑی سختیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. ادھر سخت گرمی ہوگی، پیاس سے لوگ پریشان ہوں گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، میزان عمل لگایا جائے گا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے. ایک گناہگار شخص کدھر جائے؟ لیکن ہم نے سوچنا ہے کہ اگر جو نبی پاک کے پاس ہوگا، قریب ہوگا، نامہ اعمال کھلیں گے تو آقا اپنے کرم سے نامہ اعمال میں گناہوں کو چھپا لیں گے. پیاس بڑی لگنی ہے، لیکن جو ساتھی روزے محشر کے قریب ہوگا، آقا اسے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیں گے. اور صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہے، مگر جس نے ہونا ہی نبی پاک کے پاس ہے. بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں نا، محشر میں مشکلیں بڑی ہیں مگر آسانی دینے والے آقا بھی ہے. فرماتے ہیں سلم سلم کی دھار سے پل سے پار چلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. ارے محشر کے دن پیاس کا عالم تو بڑا ہوگا. آج اوکاڑا میں گرمی پڑے، ایک دو گلاس سے پیاس نہیں بجھتی، پھر پانی پینا ہوتا ہے. محشر کے دن کتنا پانی چاہیے گا. اللہ کی شان دیکھو، میرے آقا کو جو حوض کوثر عطا کیا گیا اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں شربتن ہنیئۃ مریئۃ لا نظمأ بعدہ ابدا. آقا علیہ السلام کو رب نے جو حوض کوثر عطا کیا یہ وہ شربت ہے، ایک بار جو اس جام کو پی لے گا کبھی پیاس نہ لگے گی. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. نامہ اعمال کھلیں گے مگر آقا کیا کریں گے؟ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اور بنائے بناتے یہ ہیں. ذرا سوچئے پیچھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک وہ ہستی ہے جو قیامت کے دن ہمیں کام آنا ہے، جنہوں نے کیوں نہ ان پر درود پڑھے جائیں، اتنے درود پڑھے جائیں کہ قیامت کے دن ان کے قریب پہنچ جائیں. شافعی روز محشر کے قریب ہوں گے، پھر غم نہیں رہے گا. شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر. ہم جن کے سنا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. دوزخ میں کو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. آقا ہوں گے وہ بچا لیں گے، مگر ایسے کام بھی تو کرو نا پیارے آقا کا قرب نصیب ہو، ان کی رضا نصیب ہو. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ، تو مہینے بھی مبارک آ گئے، رجب المرجب کا مہینہ، اور چند دنوں کے بعد کس کا مہینہ؟ آقا کا مہینہ آنے والا. شعبان المعظم کی آمد ہے. بعض علماء فرماتے ہیں جو یہ آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو درود پڑھنے کے لمحات، اور پھر اگلا مہینہ رمضان کا. آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں
کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. شب معراج کی آمد ہے اور کل رات ہمارے وطن میں یہ عظیم الشان رات ہم منائیں گے. ہر سال مناتے ہیں, اس سال بھی منائیں گے اور دھوم دھام سے منائیں گے. شاہدونہ بنا آج کی رات ہے, وہ مبارک رات آنے والی ہے جس رات ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی. پھر بھی چیز کا بھی بھائیو انشاءاللہ تفصیلی واقعہ معراج کو جو کل شب معراج کے اجتماع ہوں گے ہم اس میں سنیں گے اور بھی مبلغین بیان کریں گے. چند باتیں معراج کے حوالے سے عرض کروں گا. علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں معراج کی حکمتوں کے حوالے سے لکھی. آپ سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کمالات معجزات سے نوازا. اور یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ عطا فرما دیا. یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے دنیا میں, کم و بیش. اب اس میں جتنے اور انبیاء کرام آئے سب کو معجزات, سب کو کمالات دیے, مگر سرور کائنات علیہ السلام کو سب کا مجموعہ عطا فرمایا. اب ذرا سنتے جائیے, نبی پاک سے محبت میں گویا اضافہ ہوتا جائے گا. اب حضرت امام جلالدین سیوطی شافعی فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس نبی کو جو بھی معجزہ اور فضیلت ملی ہے ہمارے آقا علیہ السلام کو اسی مثل یا اس سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی گئی. اب ذرا کچھ کمپیریزن, کچھ تقابل, کچھ مثالیں سنتے جائیے, ایمان تازہ کرتے جائیے. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بڑی فضیلت ملی اور فضیلت کیا تھی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. فرشتوں کے سجدے سے آپ کو فضیلت دی گئی. سبحان اللہ. آج ہمارے آقا کی کیا شان ہے, صرف فرشتے نہیں, اللہ, فرشتے اور مومنین پیارے آقا پر درود کی نذرانے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر فرمایا سجدہ ایک بار ہوا, حضرت آدم کو وہ ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام پر درود جاری اور ساری ہے, استمرار ہے, کنٹینیو ہے اور بروز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اب آئیے, حضرت آدم علیہ السلام کو تو سجدہ کرنے کی فضیلت, سجدہ سے فضیلت حاصل ہوئی نا, فرشتوں نے تو سجدہ کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ دراصل وہ سجدہ بھی نور مصطفیٰ کی وجہ سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا. گویا فرشتوں نے نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا. ارے آقا نے آنا تھا نا, تو پیشانی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور موجود تھا. آگے چلیے, مزید ایمان تازہ کیجئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ لگائی. آپ اس آگ میں گئے تو اللہ نے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کر دی. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے پاس وقت تھوڑا ہے, ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ ہے نا, آگ میں کود گئے. عقل کو کہتی تھی جل جاؤ گے, مگر عشق نے فیصلہ کیا کہ محبوب کی رضا اس پہ ہے تو آگ میں ہی چلے جانا. حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمیں توکل کا شاندار درس دیتا. ہر چیز عقل سے اور دماغ سے نہیں سوچی جاتی. شاعر مشرق لکھتے ہیں نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی مہد تماشائے لبے بام ابھی, عقل تو سوچتی رہ گئی اور عشق نے اپنا کام کر دیا. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. فیصلہ عقل سے نہیں کیا جاتا. یہ پنجاب کے لوگوں کا ایک جملہ بڑا پیارا لگتا ہے اور واقعی عشق والوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں اسی سوچن والے نہیں, اسی منن والے ہیں. عشق کے فیصلے بھی ہونے چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر آگ میں چھلانگ لگا دی. اب آگ نار ہے, آگ کا کام جلانا ہے,
مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم کو یہ فضیلت ملی, یقیناً بڑی فضیلت ہے. مگر آگ میں کون گیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. تو آگ ٹھنڈی ہوئی. آؤ بتاتا ہوں حبیب اللہ کا مرتبہ کیا ہے. حضرت انس بن مالک سے پوچھو. بخاری شریف کی حدیث کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم ایک روز سیدنا انس بن مالک کے گھر گئے اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک دسترخوان بچھایا اور فرمایا رومال بھی لاؤ. کنیزہ ایک رومال لائی تو اس رومال کو دھونے کی ضرورت تھی. اس رومال کو دھونے کی ضرورت تھی. حضرت انس بن مالک کے پاس کیسی واشنگ مشین تھی. آپ کے گھر میں بھی یا تو واشنگ مشین میں آپ کپڑے دھوتے ہیں یا جناب پانی اور صابن کے ذریعے رگڑ رگڑ کر پیر صاف کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک کی واشنگ مشین میں ڈالی تھی. آپ نے تندور کے اندر وہ رومال ڈال دیا. آگ جل رہی ہے, رومال ڈالتے ہیں, واپس نکالا, میل غائب, رومال سلامت. صحابہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ کہتے بات دراصل یہ ہے, ایک بار نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے, اس رومال کو ہاتھ لگایا تھا. آقا نے جب سے اس رومال کو ہاتھ لگایا ہے, ہم جب بھی اس کو صاف کرنا ہوتا ہے پانی میں نہیں ڈالتے, آگ میں ڈالتے ہیں. آگ میل جلا دے دیتی ہے, رومال ویسے کا ویسے ہی صاف ہو سکتا ہے. آگ میں جائے تو آگ نار نہ بنے, آگ گلزار ہو جائے. میرے آقا جس کو ٹچ کر دیں آگ اس کے لیے گلزار ہوتا ہے. اے مسلمانوں ایسے کام کر لو, اتنے درود پڑھ لو کہ آقا سے قیامت کے دن ملاقات ہو جائے. ٹچ کر لیا نا نبی پاک, اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اللہ اکبر. ایک بار میرے آقا علیہ السلام ایک غزوے کا موقع سفید درست فرما ہے. ایک صحابی نے کہا, میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کسی کو اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے, کسی کا اگر مجھ پر حق آتا ہے تو حق لے لو. ایک صحابی نے کہا حضور مجھے ایک بدلہ آپ سے لینا ہے, ایک حق لینا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جو نبی کے پاک سے بدلہ, پیارے آقا علیہ السلام سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بدلہ لینا ہے؟ کہا ایک بار آپ سفید درست کر رہے تھے, میں کچھ آگے تھا, میرا پیٹ آگے بڑھا ہوا تھا, آپ نے اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے کیا, میرے پیٹ پر آپ نے اپنی چھڑی لگائی تھی. میں آج آپ سے اس چیز کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آگے آ جاؤ. صحابہ حیران ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی پاک سے بدلہ. مگر نبی پاک نے چونکہ اعلان فرمایا تھا, یہ عادت کریمہ تھی. آج ہم میں سے کوئی بڑا آدمی غلطی کرے, معافی مانگنے میں شرم آتی ہے. شوہر بیوی کو ذلیل کرے, اب احساس بھی ہو جائے کہ میں نے بیوی کا دل دکھایا ہے, پھر بھی معافی نہیں مانگتا کہ میں شوہر ہو کر معافی مانگوں. ایک منسیٹ ہو کر ملازم کا دل توڑ دے, بندے کو بعد میں احساس بھی ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے, اس کا قصور نہیں تھا, مگر شرم نہیں آتی کہ میں اس سے معافی مانگوں. اسی شرم میں رہ جاتا ہے کہ میں تو سیٹ ہوں, وہ نوکر ہے. ارے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ وہ کونین کے وادی ہیں, رب کے حبیب ہیں, اور کئی بار یہ اعلان فرماتے کوئی حق آتا ہے تو لے لو, کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو. صحابی رسول کہتے حضور میں نے بدلہ لینا ہے. آقا نے قریب بلایا, اب وہ صحابی کہتے حضور بدلہ تو لینا ہے مگر آپ کے جسم پر کرتا ہے. جب آپ نے میرے پیٹ پر چھری لگائی تھی, ڈنڈی لگائی تھی, آپ کے جسم پر کرتا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ نبی پاک نے اپنا کرتا اوپر کیا, کہا آؤ بدلہ لے لو. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, مگر وہ صحابی بھی نرالے تھے, دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم اقدس سے نپٹ گئے. کہتے حضور بدلہ نہیں لینا تھا, تمنا یہ تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے, پھر مجھے جہنم کی آگ میں نہیں جلائے. یہ واقعہ تو عشق رسول کا ہے, مگر میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا درس ہے. ہم معافی مانگتے ہیں, ہم نے کبھی سوچا کہ میں نے کسی کا دل دکھایا؟ یاد رکھیے, اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, کہ امیر اہل سنت نے ایک مدنی مذاکرے میں وہ تاریخی الفاظ فرمائے, اے کاش میرے اور آپ کے دل پر نقش ہو جائیں. یاد رکھو حقوق اللہ کے معاملات بالکل ہمیں ادا کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, عبادتیں کرنی ہیں, لیکن اگر کوئی شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھے اور سچی توبہ کر لے, اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی بندے کا دل دکھائے, حق دبائے, ظلم کرے اور جناب اس پر کسی طریقے کا جبر کرے, کسی کا دل آپ سے دکھا ہوا ہے, آپ توبہ کریں. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی
اگر شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا یا تو اس کا دل دکھایا ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہے۔ باپ نے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ ناحق اس کا دل دکھایا، ذلیل کیا، اب باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی، سیٹھ کو نوکر سے معافی مانگنی ہوگی۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے ہو سکتا ہے ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار ہم کیسے معافی مانگے۔ سنو میرے پیروں کو کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کا دل دکھایا ہے، پیر نے مرید کو اگر کسی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہے تو پیر کو مرید سے بھی معافی مانگی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ ہم کہتے ہیں میں معافی مانگ، اتنا بڑا نگراں، اتنا بڑا میرا نام، اگر اس نے ایسا کیا تو میں نے ڈانٹا نا۔ کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں، کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں۔ اب آئیے واپس اس واقعے کی طرف کہ میرے آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو رومال کو ہاتھ لگا لیں تو رومال کو آگ نہیں جلاتے۔ حضرت ابراہیم کو فضیلت ضرور حاصل ہوئی مگر نبی پاک علیہ السلام کا کمال یہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا فضیلت تھی؟ آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت پر گئے۔ لمبی کہانی ہے اور اشارہ دے دیتا ہوں، آپ کے دونوں بچوں کا انتقال ہوا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ روتے روتے لاشیں سامنے رکھ دی گئی۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے ان دونوں بچوں کو زندہ فرما دیا۔ آقا کی دعاؤں سے مردے زندہ ہوئے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کمال ہستی ہیں، یقین کرو امام عشق و محبت کو جس دن سمجھنا شروع کر دو گے اس دن ان سے بھی پیار بڑھ جائے گا، نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ نے پیارے آقا کے معجزے کا بھی ذکر کر دیا، اپنی التجا بھی ساتھ لگا دی، اپنی اپلیکیشن بھی ساتھ لگا دی۔ کہتے آقا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، کہتے حضور میرا دل مردہ ہے، اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ تو وہ ہستی ہیں جو چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے پھرا دیے ہیں، ان کی محفل دل کے بچے پھرا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہے جوشے رحمت میں ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ آگے سنتے جائیے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے یہ کمال دیا جب قوم جبارین سے ان کی لڑائی چل رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، آپ نے دعا کی یا اللہ یہ سورج نہ غروب ہو، یہ رک جائے اپنی جگہ پر۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، سورج رک گیا، یہ کمال انہیں دیا گیا۔ اللہ کے حبیب کا کمال دیکھو، میرے آقا نے ایک بار سورج رکوایا بھی اور مولا علی کی نماز جا رہی تھی تو سورج پلٹایا بھی، دعا کر کے سورج واپس آیا۔ کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ مغرب کے بعد ہمیشہ عشاء کا وقت ہوتا ہے، نبی پاک دعا کریں تو مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تابو تمام تمہارے لیے۔ کس کی شان کو بیان کیا جائے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام سب سے اولا، سب سے اعلیٰ۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کمال ملا؟ آپ نے عصا مارا، پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا، 12 چشمے جاری ہوئے، بڑا کمال تھا۔ پانی کی ضرورت تھی، چشمے جاری ہوئے۔ مگر ایک لاجیکلی بات کروں گا، پانی سے پتھر سے چشمے جاری ہونا ہم نے دیکھے ہیں، پہاڑوں سے آبشار جاری ہونا ہم نے دیکھے ہیں، زمین میں آج بھی بورنگ کرو تو پانی نکل آتا ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ کا معجزہ بڑا اعلیٰ ہے، مگر آج تک کسی نے انگلیوں سے چشمے جاری ہونے نہیں دیکھے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 کے قریب صحابہ ہیں، پینے کو پانی نہیں ہے۔ آقا سے عرض کرتے حضور پیاس لگی ہے، جانور بھی پیاسے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، جتنا پانی برتنوں میں ہے سب جمع کرو۔ راوی کہتے ہیں اپنے اپنے مشکیزیں خالی کیے، اپنے برتن خالی کیے۔
لیے ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑا پانی جمع ہو گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی 5 انگلیاں اس برتن میں ڈالی. اللہ اکبر, کیا ہوا؟ 5 انگلیوں سے فوارے جاری ہوئے. کتنا پانی کبھی سوچا ہے؟ بس 10-15 آدمیوں کو پانی پلانا ہو تو کولر بھر کے لانا پڑتا ہے. اللہ کے حبیب کی 5 انگلیوں سے کتنا پانی جاری ہوا؟ راوی کہتے 1500 صحابہ تھے, سب نے پانی پیا, وضو کیا, اپنے برتن بھرے, جانوروں نے پانی پیا, اور کہتے فوارے میں جوش ایسا تھا, پانی اتنے جوش سے نکل رہا تھا, ہم 1 لاکھ ہوتے تو ان کو بھی پورا ہو جاتا. تو نبی پاک کا معجزہ ہو تو تاجدار بریلی کا قلم کیسے خاموش رہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انگلیاں, کیا لکھتے ہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے چھوٹ کر. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے چھوٹ کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ, میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. بہت ساری معجزات ہیں, بس سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, جس نبی کی امتی ہے نا, اللہ نے سب سے اعلیٰ, سب سے اولا, سب سے بالا انہیں بنایا, سب سے برتر بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا. اب نبی پاک کے پاس اس کے مقابلے میں کیا کمال تھا؟ اللہ اکبر, رب نے اپنے حبیب کو معراج کی رات کو تحفہ عطا کیا کہ نہ صرف کلام فرمایا بلکہ اپنا دیدار بھی کرا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا, علماء کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک اور بڑی پیاری حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ کنز ایمان, بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کی اموال اس قیمت پر خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. ذرا سمجھیے گا میری بات, آخری بات, خریدنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. خریدا کیا؟ مومنین کی جانیں, ٹھیک ہے, اور دے گا کیا اس کے بدلے میں؟ جنت. ہمیں خریدا گیا ہے جنت کے بدلے. اچھا, یہ سودا کس کے ذریعے ہوا؟ وکیل ہے نبی پاک علیہ السلام. پیارے آقا نے مومنین کو تو دیکھا ہے, جو بکنے والی چیز ہے ان کو تو دیکھا ہے, سودا کروا دیا رب سے کہ اے مومنوں, اللہ کو اپنی جانیں, اللہ کے احکام پر عمل کر لو, اللہ اس کے بدلے جنت دے گا. مگر جنت دیکھی نہیں تھی, اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا, جنت کی سیر کروائی تاکہ شہادت مکمل ہو جائے کہ جس چیز کے بدلے مومنین کی جانیں خریدی ہیں وہ جنت بھی محبوب کو دکھا دی جائے. اللہ اکبر. ایک اور پیاری بات علماء کہتے ہیں, سارے نبی آئے, سب نے رب کی وحدانیت کا اقرار کیا, اللہ کی طرف بلاتے رہے, دیکھا اللہ کو کسی نے نہیں تھا. کائنات میں کوئی ایک تو ہوتا جو رب کو دیکھ کر کہتا کہ ہاں میں نے رب کو دیکھا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تاکہ شہادت کی تکمیل ہو جائے, اور اللہ کے حبیب فرمائے کہ پڑھو اس رب کا کلمہ, میں نے رب کو دیکھا ہے. اللہ کے حبیب کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا. اب جناب بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ہی شعر میں مسئلہ حل کر دیتے ہیں. آپ کی پنجابی میں گلی مکا دیتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا غیب کیا ہے دنیا؟ خود اللہ تعالیٰ. یاد رکھیے, کیونکہ کائنات میں غیب کہتے ہیں جس کو دیکھا نہ ہو, انسین, نالج آف انسین, غیب کی بات. تو جب غیب اللہ تو ایسا غیب ہے جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں پوری دنیا میں, تو سب سے بڑا غیب تو ہو گیا اللہ تعالیٰ. اللہ نے سب سے بڑا غیب ہی اپنے حبیب کو دکھا دیا, تو پھر چھوٹے موٹے کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا. اللہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہوگا. یہاں کہتے ہیں چھپانے, یا رسول اللہ آپ سے اور کون سا غیب چھپ سکتا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہوگا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, تفصیلی واقعہ انشاءاللہ معراج کا کل کے اجتماع میں سنیں گے, لیکن
آخری بات آپ کو پتہ ہے مومن کی معراج، پیارے آقا کی معراج کو رب کے پاس پہنچ گئے، رب کا دیدار کیا. مومن کی معراج کیا؟ نبی پاک کو معراج کی رات کیا تحفہ ملا؟ کیا تحفہ ملا؟ دوبارہ بولو، کیا تحفہ ملا؟ یہ شب معراج کچھ یاد دلاتی ہے. اور یہ 50 نمازیں تھی، واقعہ طویل ہے مگر پھر 5 کر دی گئی. اللہ کی شان دیکھو، لا تبدیل لکلمات اللہ. نمازیں 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا ہی ادا کیا جائے گا. مومن کی معراج، نبی پاک نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا. مگر آج حال کیا ہے؟ آج کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ آؤ میں بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریں. اس مبارک رات اسپیشل گفٹ دیکھو، جب اپنے حبیب کو رب نے بلایا تو اسپیشل تحفہ کیا دیا؟ نماز کو تحفہ دیا. اور آج جب نماز میں سستی کرتے ہیں، نیت کریں انشاءاللہ. جتنے اسلامی بھائی یہاں آج آپ آ گئے، لیکن آج ایک نیت پکی لے کر جانی ہے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب تک جتنی نمازیں قضا کی اس کا حساب لگا کر پہلے توبہ کریں گے، پھر قضائے عمری بھی کریں گے. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ جو ہمارے معمولات ہیں، اور ہر جمعرات کو ہمیں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ.